السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی اور اسلامی بھائیوں، آج 15 اگست سن 2024 عیسوی ہے۔ آج کے دن ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ اس کا ایک روشن باب ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی ایک تاریخ ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ آج ہندوستان آزاد ہے۔ ہر سال آزادی کی پرمسرت تقریب منائی جاتی ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ ان سرفروش مجاہدین کو مسلسل فراموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کی بدولت ہمیں آج آزادی ملی ہے۔ آج ہندوستانی عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک آزادی کی ابتدا کا صحرا مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس اور سردار پٹیل وغیرہ کے سر ہے، اور مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اگر کہیں مسلمانوں کا ذکر آتا ہے تو ضمنی طور سے آتا ہے، برائے نام آتا ہے۔ میرے بھائیوں، حالانکہ اہم کردار اس جنگ آزادی کے اندر، اس جنگ آزادی میں مسلمانوں کا اہم کردار ہے، اس جنگ آزادی کے اندر ہمارے مسلمانوں کا اہم رول رہا ہے، جنہیں آج فراموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، تعصب کے اینک کو اتار کر کے پھینکیے۔ آئیے، اگر تعصب و جانبداری کا اینک اتار کر حقیقت کا جائزہ لیا جائے تو آزادی ہند میں مسلمانوں نے جس قدر جانی و مالی قربانیاں پیش کی ہیں، کسی اور قوم نے نہیں پیش کی۔ مسلمانوں نے اس وقت آزادی کی لڑائی لڑی جبکہ ہندوستان کانگریس کے وجود سے خالی تھا، کانگریس کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ پھر نہ معلوم یہ کانگریسی لیڈران جنگ آزادی کی ابتدا اور آغاز کے ہیرو کس طرح بنے بیٹھے ہیں اور کس طرح بنائے جا رہے ہیں انہیں ہیرو۔ سب سے پہلے 1757 عیسوی میں سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف مہم شروع کی، جو کہ بنگال کی ایک دلیر اور خوددار حکمراں تھا، لیکن افسوس کہ میر جعفر نے حکومت کے ساتھ غداری کر کے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر لیا۔ اسی سازش کے تحت سراج الدولہ نے شہادت پائی اور انگریزوں کو اپنا تسلط جمانے کے لیے انہیں کھلی چھوٹ مل گئی۔ پھر انگریزوں نے میسور کا رخ کیا۔ اس وقت میسور کا حکمراں حیدر علی تھا۔ اس نے انتہائی جانبازی سے ان کا مقابلہ کیا۔ ان کی وفات کے بعد پھر ایک مرد مجاہد ٹیپو سلطان نے 1799 عیسوی میں ان کے بکھرے ہوئے تاروں کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں، تو میر جعفر کی روح میرے صادق کے اندر عود کر آئی اور اس نے مکمل طور سے میر جعفر کی نیابت کی، جس کے نتیجے میں سلطان ٹیپو کو جام شہادت نوش کرنا پڑی، اور پھر 1947 عیسوی تک کے لیے انگریزی استعمار نے ہندوستان کے اندر اپنا قدم جما لیا، اور یہ اپنوں کی غداری، یہ اپنوں کی عیاری، یہ اپنوں کی مکاری اور اپنوں کی نمک حرامی کی وجہ سے ہوا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس غداری کا نقشہ اپنے شعری انداز میں یوں کھینچا ہے: ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن، جعفر از بنگال صادق از دکن۔ میرے بھائیوں، علامہ اقبال نے بڑا ہی پیارا نقشہ کھینچا ہے ان غداروں کے سلسلے میں۔ پھر 1817 عیسوی میں سید احمد شہید رحمہ اللہ اور علامہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے ملک کو غلامی سے نجات دلانے کا بیڑا اٹھایا۔ اے میرے مسلمانوں، میں آپ کو یہ تاریخ بتا رہا ہوں، جنگ آزادی کی تاریخ بتاتے جا رہا ہوں۔ آپ اسے اپنے دل کے پنے پر لکھو، اپنے بچوں کو یہ آزادی کی تاریخ ضرور بتاؤ۔ اس تاریخ کے اندر، ہندوستان کی جنگ آزادی کے اندر ہمارے مسلمانوں کا اہم رول رہا ہے۔ میرے بھائیوں،
علامہ شہید رحمہ اللہ نے ملک کو غلامی سے نجات دلانے کا بیڑا اٹھایا اور ان مردان حق کو 1821 عیسوی میں غلامی کے خلاف لڑتے ہوئے بالا کوٹ کے مقام پر جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ حقیقت یہ ہے کہ حادثے بالا کوٹ کے بعد ہر سیاسی میدان میں گرچہ مسلمانوں کی پسپائی ہوئی مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور جام شہادت نوش کرنے کی شوق میں علم جہاد کو آخری دم تک سنبھالے رکھا۔ 1857 عیسوی میں 1857 عیسوی میں بغاوت کی لہر تیز ہو گئی اور جنگ آزادی کے لیے اسلام کے ججالے اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی جنگی مہم کو تیز کر دی۔ ان میں مولانا عنایت علی صادق پوری کا نام سر فہرست ہے۔ صادق پور کی گلیاں شہیدان وطن کے خون سے لالا زار ہو گئی تھی میرے بھائیوں۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری مولانا عبداللہ قصوری نے سنبھالی اور 40 سال تک اس تحریک کو حیرت انگیز طریقے سے تقویت بخشتے رہے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کا سہرا مسلمانوں کے سر ہے۔ وطن کے نام نہاد وفاداروں کا یہ باطل دعویٰ ہے کہ آزادی انڈین نیشنل کانگریس کی رہین منت ہے۔ 1884 عیسوی میں انگریز کا پہلا اجلاس منعقد ہوا جس میں اصحاب فکر و دانش شریک تھے۔ کانگریس کا چوتھا اجلاس 1887 عیسوی کو مدراس چنئی میں ہوا جس کی صدارت بدر الدین طیب جی نے کی۔ اس میں بھی متمول مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی۔ وابستگان کانگریس میں مولانا ابوالقراظ آزاد، علی برادران، حسرت موہانی، ڈاکٹر رفیع احمد قدوائی، مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا ابو القاسم سے بنارسی وغیرہ کے نام ہیں میرے بھائیوں، جنہوں نے کانگریس سے وابستگی صرف اس لیے اختیار کی کہ ہندو مسلم اتحاد کے ذریعے اپنے ملک کو قید غلامی سے نجات دلائی جا سکے۔ اس کے بعد 1919 عیسوی میں جمعیت علماء ہند تنظیم کا قیام عمل میں آیا جس کا مقصد وحیدان علماء فضلہ کو میدان کارزار میں لانا تھا جو ربانی قیادت و سیادت کے اسرار و رموز اور شیطانی سیاست کے ہتھ کنڈے سے بخوبی واقف تھے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی انقلابی جماعت تھی، اور واقعی اس کی قیادت میں مسلمانوں نے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جسے انگریز دیکھ کر انگشت بدندار رہ گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تنظیمیں وجود میں آئیں جن میں مسلم لیگ، مجلس احرار، تحریک خلافت وغیرہ بہت ساری تحریکیں اس کے بعد وجود میں آئیں۔ مسلمان آزادی کے لیے ہمیشہ لڑتے رہے اور انگریزوں کی بیخ کنی اور استحصال اور ان کے اقتدار باطل کو ختم کرنے کے لیے سب کچھ گوارا کر لیا، اور بنگال سے لے کر وادی کشمیر تک کی سرزمین کو خون شہادت کے مقدس چھینٹوں سے لالا زار بنا دیا، لیکن اپنے پائے ثبات میں لغزش نہ آنے دی۔ سچ کہا ہے میرے بھائیوں، دنیا سے آج پوچھو پیچھے نہیں ہٹے ہم، دنیا سے آج پوچھو پیچھے نہیں ہٹے ہم، انگریز سے رہا تھا جب امتحان ہمارا، انگریز سے رہا تھا جب امتحان ہمارا، زد میں بھی گولیوں کے مقصد نہ ہم نے چھوڑا، زد میں بھی گولیوں کے مقصد نہ ہم نے چھوڑا، قیدوں سے بھی نہ بدلا عزم جمع ہمارا، ریلوں میں راستوں میں جیلوں میں محفلوں میں، ریلوں میں راستوں میں جیلوں میں محفلوں میں، نعرہ تھا ہم کو دے دو ہندوستان ہمارا۔